مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے زکریا کاہن کے تعلق سے سیکھا تھا۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش ہی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کریں گے جو بہت بڑا تھا، جس کو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بہت بڑا شخص ہے۔ اگر آپ دنیا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو دنیا میں بڑا شخص کون ہوتا ہے؟ ہم کسے بڑا کہتے ہیں؟ جس کے پاس دولت ہے، یا جس کے پاس کوئی بڑا رتبہ ہے، یا جس کے پاس پاور ہے، یا کوئی بڑا مشہور سنگر ہے، یا جس کو لوگ بہت جانتے ہیں، جو ساری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، اس کو بڑا لوگ بولتے ہیں۔ کسی بادشاہ کو، کسی کوئین کو، یا پھر ان کے رشتہ دار بھی اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میرا چاچا پرائم منسٹر ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے جو بڑا پن ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو پاورفل ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس رتبہ ہے، جس کے پیچھے دنیا جاتی ہے، وہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک جو بڑا ہونے کی خوبیاں ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ فرق ہیں۔ خدا کے نزدیک وہ بڑا نہیں ہے جس کو دنیا بڑا کہتی ہے، بلکہ خدا کے نزدیک جو ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل، اس کا 11واں باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ آئیے پہلی بات پر غور کرتے ہیں۔ کس نے کہا؟ یسوع مسیح نے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یعنی آمین۔ اس کو آمین شروع میں اس لیے لکھا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی شخص، بولنے والا جو شخص ہے، اس کو غور سے سنیے گا، یونانی میں کیا ہے؟ آمین، یا میں تم سے سچ کہتا ہوں، یا ویریلی، یا ٹرولی، یہ آمین اس کو بولتے ہیں بیسیکلی۔ اب آمین اگر تو جملے کے بعد بولا جاتا، جس طرح ہم بولتے ہیں کسی بھی دعا کے بعد، یا کسی بھی دعا کے بعد بولتے ہیں، کسی بات کے بعد بولتے ہیں آمین، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن آمین جملے سے پہلے صرف وہ بول سکتا ہے جو مکمل اختیار رکھتا ہے، یعنی جو بات کہی جانے لگی ہے اس پر وہ مکمل اختیار رکھتا ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی ہے۔ اور یہ مکمل اختیار، ایبسولوٹ اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ یسوع مسیح کے پاس۔ اکثر یسوع مسیح کیا کہتے تھے؟ آمین، یعنی پہلے آمین بولتے تھے کوئی بھی بات کہنے سے، اور اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ اب اس بات پر سٹریس کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، آمین، اور آگے بات کیا ہے؟ کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ عورتوں سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ عورتوں سے پیدا ہونے سے مراد ہے انسان۔ عورتوں سے پیدا ہونے سے انسان مراد۔ اگر آپ ایوب کی کتاب اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ اور پھر آئی تھنک 15ویں باب میں بھی لکھا ہے، 15ویں باب میں 14ویں آیت میں، انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو۔ یعنی عورت سے پیدا ہونا یہ بیسیکلی کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہاں پہ انسان کو ظاہر کر رہا ہے، ہیومننس کو ظاہر کر رہا ہے، انسان ہونے کو ظاہر کر رہا ہے کہ جتنے انسانی طور پر پیدا ہوئے ہیں، عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ اب سب سے بڑا سے کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا مطلب آدم سے بھی بڑا، حابل سے بھی بڑا، ابراہیم سے بھی بڑا، موسیٰ سے بھی بڑا، داؤد سے بھی بڑا، سلیمان سے بھی بڑا، یسایہ، یرمیہ، حزقییل، دانییل، زکریا، سب سے بڑا۔ اور یہ ہم دیکھیں گے کہ کیوں اس کو سب سے بڑا کہا گیا ہے۔ یہ سارے عورت سے پیدا ہوئے نا، سارے انسان ہیں۔ جتنے انسان ہیں، جتنے عورت سے پیدا ہوئے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا ان سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور کہا کس نے ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ بات کہی ہے۔
خداوند یسوع مسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اب تین چیزیں ہیں اس کے تعلق سے جو آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہے جو انسان کو بڑا بناتی ہے، کون سی چیز انسان کو بڑا بناتی ہے۔ اور یہ اس میں دنیاوی لحاظ سے بھی کچھ باتیں شامل ہیں۔ بڑا کس لیے ہے یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ کیوں خدا نے اس کو سب سے بڑا کہا، لیکن ہم یوحنا کے تعلق سے تین باتوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس کے پرسنل کیریکٹر پر، اس کے کردار پر، اور دوسرے نمبر پر ہم اس کی بلاہٹ پر کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں اس دنیا میں آیا۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی بلاہٹ کیا ہے اور وہ کرنے کیا آیا تھا، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پر کہ اس کا اثر یا امپیکٹ کیا ہوا، اس کا امپیکٹ کیا تھا یا اس کے آنے کا اثر کیا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کے کیریکٹر پر بات کرتے ہیں۔ اس کے کیریکٹر میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کو بڑا بناتی ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو بڑا بناتی ہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک ہم دیکھ چکے ہیں کہ بڑا ہونے کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرق ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ایک خوبی تھی، اپنی ویکنس کو وہ اس نے کیا کیا؟ اوورکم کیا۔ اپنی ویکنس کو کیا کیا؟ اوورکم کیا۔ آپ نے شاید اس اینگل سے پہلے نہ سوچا ہو، لیکن آج آپ اگر اس پر غور کریں گے تو آپ بڑی برکت پائیں گے اس بات سے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی ویکنس کو کیا کیا؟ اوورکم کیا۔ ایک بڑا شخص وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنی ویکنسز سے لڑتا اور ان پر غالب آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ویکنسز سے لڑتا اور ان پر غالب آتا ہے۔ دنیا میں صرف دو انسان ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وکٹمز اور وکٹرز۔ وکٹرز یعنی جیتنے والے، اور وکٹم کون سے ہیں؟ شکار ہونے والے۔ کچھ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اپنی کمزوریوں پر، اپنی ویکنسز پر غالب آتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے آگے ہار مان لیتے ہیں۔ بڑا شخص وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنی ویکنس پر کیا آتا ہے؟ غالب آتا ہے۔ وہ اپنی ویکنس پر غالب آتا ہے۔ اگر آپ متی ہی کی انجیل میں دیکھیں تو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ یوحنا ایک بڑا زبردست نبی ہے، بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، اور نبی بھی ہے، روح القدس سے معمور ہے۔ بچپن سے ہم آگے جا کر اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ وہ روح القدس سے معمور ہے، نبی ہے، بہت ساری باتیں جانتا ہے، خدا کا برگزیدہ ہے، راست باز ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ یوحنا کو قید کر دیا گیا، یوحنا کو قید کر دیا گیا۔ اب اس قید میں وہ اپنی زندگی کے ایک ایسے مقام پر آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا لو پوائنٹ ان لائف، جب آپ ویک ہوتے ہیں، جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں، جب آپ شک میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تھا تو آخر وہ بھی انسان ہی، اور بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے سوال بھی پوچھتے ہیں۔ تو یوحنا بھی اس وقت اپنی زندگی کے ایک لو پوائنٹ پر ہے، وہ ویک ہے اس ٹائم، اور مختلف ساری ایکسپیکٹیشنز تھی یہودیوں کی، اور یہودی کہتے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو بڑی شان و شوکت سے آئے گا، وہ ہمیں قبضہ لے کر دے گا، سارے ظلم ختم کر دے گا۔ بیسیکلی دوسری آمد میں ایسا ہی ہوگا جب یسوع مسیح جلال میں آئے گا، لیکن چونکہ پہلی اور دوسری آمد اس کو فرق نہیں کیا گیا، پرانے عہد میں پہلی اور دوسری آمد کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ یسوع مسیح کے آنے کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، دو بار آنے کا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ یسوع مسیح کے آنے کا ذکر ضرور ہے، دو بار آنے کا ذکر نہیں ہے۔ یسوع مسیح پہلے آئیں گے اور اس کے بعد ہزاروں سالوں کا وقت ہوگا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ آئیں گے، یہ پرانے عہد نامے سے کلیئر نہیں پتہ چلتا۔ پرانے عہد نامے میں سے پولس کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بھید ہے، یہ ایک مسٹری ہے، اور وہ بھید اور مسٹری کیا ہے؟ چرچ۔ پہلی آمد اور دوسری آمد کے درمیان کیا ہے؟ چرچ ہے، کلیسیا ہے، کلیسیا ہے۔ یہودی اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے، یہ آسان بات نہیں تھی سمجھنے کے لیے، حالانکہ یہ سایہ 53 باب میں لکھا ہے
کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری اس پر لادی گئی، اور ساتھ ہی اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ وہ جلال میں آئے گا اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ تو وہ کمپیئر نہیں کر پاتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ میسیانک پروفیسیز تو ہیں یسوع مسیح کے بارے میں، باتیں تو کی گئی ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے جو لکھی ہے کہ ہماری بد کرداری اس پر لا دی گئی اور ہم اس کی شکل بھی نہیں پہچان پاتے، اور اس طرح کی ساری باتیں وہ آج بھی نہیں سمجھ پاتے کہ مسیح کے بارے میں تو ہیں لیکن یہ کیسے پورا ہوگا، ان کو نہیں تھا پتہ چلتا۔ اور یسوع مسیح بھی جب آئے ہیں تو جب انہوں نے اپنی خدمت کا اعلان کیا تو کیا انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور آخر میں کیا ہے؟ اگر آپ یسایہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور خداوند کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ لیکن جب یسوع مسیح نے ناصرت کے اس عبادت خانے میں اس صحیفے کو پڑھا تو انتقام والی بات کو نہیں پڑھا، اس سے پہلے ہی یسوع مسیح نے کیا کیا؟ لکھا ہے اس نے صحیفہ بند کیا اور واپس دے دیا۔ انتقام والی بات ابھی نہیں ہے۔ سارے یہودیوں کی طرح، شاگردوں کی طرح، شاگرد بھی اس بات سے پریشان تھے، بار بار پوچھتے تھے۔ اعمال کی کتاب میں بھی جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو اسرائیل کو اسی وقت بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ پوچھتے ہیں نا، کیونکہ ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ یہ بادشاہی کب آئے گی۔ وہ اس گیپ کو، چرچ کو نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک۔ اور اس سے پہلے بھی کلام میں لکھا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ آسمان کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ بادشاہی بس آنے والی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مسیح تو ڈکلیئر کر دیا ہے، اب یسوع مسیح کیا کریں گے؟ ایک دم سے اعلان کریں گے کہ بس جنگ اب شروع ہے، تو اب جو ہے صحیح والی بادشاہی وہ کیا ہے؟ آنے والی ہے۔ یوحنا بھی یہودی ہے، اور یوحنا کے پاس یہ سارا ریویلیشن جو ہے یہ یسوع مسیح کے تعلق سے نہیں ہے، کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے۔ کمپلیٹ انفارمیشن آہستہ آہستہ نئے عہد میں ظاہر کی گئی۔ اس بھید کو آہستہ آہستہ پورے طور پر کھولا گیا کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ تو کلیسیا کس نے قائم کی؟ یسوع مسیح نے قائم کی۔ اور کیسے قائم کی؟ روح القدس کا نزول کیسے ہوا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بعد میں ہوتی ہیں۔ یوحنا بھی اس بات سے پریشان ہے باقی تمام یہودیوں کی طرح کہ یسوع مسیح آ گئے ہیں، 1 سال مجھے بھی ہو گیا کم از کم قید میں، تو کوئی بادشاہی تو آ ہی نہیں رہی، کوئی لڑائی شڑائی تو باہر شروع ہی نہیں ہوئی، یسوع مسیح نے تو کوئی اعلان ہی نہیں کیا کہ اب مسیح آ گیا اور مسیح نے تو ہمیں آزاد کروانا ہے، مسیح نے تو اپنی بادشاہت کو قائم کرنا ہے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کو کیا ہوا؟ ڈاؤٹ ہوا۔ اس کو کیا ہوا؟ ڈاؤٹ ہوا، وہ شک میں پڑ گیا، وہ ویک تھا اس وقت، لیکن اس نے اپنی اس ویکنس کو اوور کم کیسے کیا؟ اس نے اپنی اس ویکنس پر فتح کیسے پائی؟ ویکنس پر فتح پانے کے لیے سب سے پہلی بات جو آپ کو زندگی میں چاہیے وہ کیا ہے؟ اس کا اقرار کرنا کہ آپ کے اندر ویکنس ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ اس ایک معاملے میں یا بہت سارے معاملات میں کیا ہیں؟ ویک ہیں، کمزور ہیں۔ ویک ہیں یا کمزور ہیں۔ جب تک آپ اقرار نہیں کرتے آپ اس مشکل کا حل نہیں کر سکتے، آپ اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ چاہے وہ اسکول کالج کا معاملہ ہے، جاب کا معاملہ ہے، روحانی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، جسمانی معاملات ہیں، کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، اگر آپ اپنی ویکنس کا اقرار نہیں کرتے، اسے تسلیم نہیں کرتے، تو آپ اس پر فتح نہیں پا سکتے، آپ اس پر غالب نہیں آ سکتے جو مرضی۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں پلینگ گاڈ۔ پلینگ گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کچھ خادمین بھی ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہم تو بالکل خدا کی طرح ہیں، پاک، صاف ستھرے، بالکل برائٹ۔ وہ ویکنسز کا اقرار نہیں کرتے، حالانکہ ویکنسز، کمزوریاں سب کے اندر موجود ہوتی ہیں، سب کے اندر، لیکن وہ اقرار نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ اقرار نہیں کرتے، اور جب تک آپ اقرار نہیں کرتے اپنی کمزوری کا، آپ اس پر غالب نہیں آتے، اور غالب آئیں گے تو بڑے شخص بنیں گے نا۔ تو جب اقرار ہی نہیں کریں گے تو غالب نہیں آئیں گے، غالب نہیں آئیں گے تو بڑے شخص نہیں بن پائیں گے۔ یوحنا نے سب سے پہلے اپنی اس ویکنس کو جانا کہ اس کے اندر ڈاؤٹ ہے،
اور جب ڈاؤٹ ارائز ہوا، جب شک پیدا ہوا، تو اس نے کیا کیا؟ کیا بیٹھ گیا بس دیوار کے ساتھ لگ کے اور رونا شروع کر دیا کہ خدایا ایک ہی ہو گیا؟ وہ دنیا سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا ربا سارے دکھ میرے لی، وہ مایوس ہوتے ہیں، اور مایوس ہو کے تو جو لوگ پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں وہ کسی بک سٹور میں جائیں گے اور کوئی دکھی سی کتاب اٹھائیں گے، یا واٹس ایپ پہ دکھی سٹیٹس لگائیں گے. مطلب دکھ ظاہر کرنے کے آج کل مختلف طریقے ہیں. فیس بک پہ دکھی شیئر اور پوسٹیں لگائیں گے. تو کیا اس نے یہ کام کیا کوئی کہ بیٹھ گیا اور بس رونا شروع کر دیا؟ کہ نہیں. وہ کس کے پاس جاتا ہے مدد کے لیے؟ خداوند کے پاس. کس کے پاس؟ خداوند کے پاس. اب وہ ایک انتہائی بری قید میں تھا، انتہائی بری قید میں تھا، جہاں روشنی تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی تھی. تو اتنی بری قید میں وہ یسوع مسیح تک خود تو جا نہیں سکتا، سو اس نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کو بھیجا. اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یعنی اس کی مشکل کا حل ہو جائے گا. جس چیز جو مشکل ہے وہ اس نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے میرے اندر ڈاؤٹ ہے، میرے اندر یہ بات ہے، اور اس کو حل کون کر سکتا ہے؟ اور تو کوئی نہیں حل کر سکتا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو بیویوں اور مردوں کے مسئلے مسائل ہیں نا، وہ آپس میں طے کیا کریں، آپس میں ڈیل کریں. خاص طور پر بیویاں جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو نہ بتائیں، اور مرد بھی کسی کو اپنی بیوی کی بات نہ بتائیں. کیونکہ جب آپ اپنی بہنوں کو بات بتائیں گی، وہ دوسری، وہ تیسری، وہ چوتھی، سارے تک گل تر جانی. اور نالے بھی کہ کہندے نے کہ زیادہ ذکر نہ کرنا، کسی نے دسنا نہ. ہوتا کیا ہے کہ بیوی جب اپنی بہن کو، اپنی ماں کو بتائے گی اپنے بندے کی بات، تو وہ بندہ ذلیل ہو گیا ان کی بہنوں کی نظر میں. میاں بیوی کل کو پھر ایک ہو جائیں گے، لیکن بندے کی عزت جاتی رہتی. بندے کی عزت پکی خراب کر دیتے ہیں. اسی طرح بندہ اگر اپنی بیوی کے بارے میں بری باتیں کہے گا کہیں اور، اپنے بھائیوں سے، ماں سے، کسی سے بھی، تو وہ تو کل کو ایک ہو ہی جائیں گے، لیکن بیوی کی عزت جاتی رہے گی. سو اپنے مسئلے مسائل ادھر ادھر بتانے کی بجائے جو مسئلہ ہے آپ کو ڈائریکٹلی اسی سے ڈیل کرنا چاہیے، اسی سے. اور ہمیں تو بہت بڑا پریویلیج ہے، استحقاق ہے کہ ہم ہر فکر جو ہے کس کے پاس لے کے جا سکتے ہیں؟ خدا کے پاس. اس نے کہا اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. سو اتنا بڑا پریویلیج ہے کرسچنس کے پاس کہ ہمیں کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کس سے ڈسکس کریں؟ خدا سے. اپنی فکریں، اپنے مسئلے کس کو دے دیں؟ خدا کو دے دیں، جس کے پاس سارے حل موجود ہیں. یوحنا نے بھی یہی کیا. اس نے اقرار کیا کہ اس کے اندر ویکنس ہے، اور اس ویکنس کو حل کرنے کے لیے اس نے سیدھا یسوع مسیح کے پاس شاگردوں کو بھیجا کہ وہاں سے اس کا حل ملے گا. اور یسوع مسیح نے اس کو کیا مثال دی؟ معجزات کی مثال دی، اور کہا کہ یہ دیکھو، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں. اور اس نے کیا کیا؟ یوحنا نے اس بات کو مان لیا. یوحنا نے اس بات کو مان لیا. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یوحنا نے مان لیا؟ جب یوحنا کی موت ہوتی ہے تو یوحنا کے شاگرد کس کو جا کے بتاتے ہیں سب سے پہلے؟ یسوع مسیح کو. تو یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اگر یوحنا نے اس بات کو نہ تسلیم کیا ہوتا کہ یسوع ہی مسیح ہے، تو اپنے شاگرداں نوں کہندا مینوں دفنا دیو، ہور کچھ کر دیو، اونوں نہ دسیو جا کے. ایسے ہی ہے نا، جس طرح اکثر لوگ پنجابی میں لڑکے کہتے ہیں کہ وہ میری قبر تے نہ آوے، وہ میرے مرن تے نہ آوے. اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جن سے لڑائی ہوتی ہے رشتہ داروں میں. تو اگر یوحنا تسلیم نہ کرتا تو وہ کبھی اپنے شاگردوں کو وہ کہہ سکتا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو یسوع سے میرا کوئی تعلق نہ ہو. لیکن اس کے شاگرد سب سے پہلے جا کر کس کو بتاتے ہیں کلام کے مطابق؟ یسوع مسیح کو. اس کا مطلب ہے کہ یوحنا نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا جو یسوع نے کہی تھی معجزات کے تعلق سے، اور کہا تھا کہ یوحنا کو بتاؤ جا کر. سو یوحنا نے اس بات کو تسلیم کر لیا. ایک اور کیریکٹرسٹک، ایک اور خوبی ہے جو کہ ایک گریٹ یا بڑے شخص میں ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حلیم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ حلیم ہوتا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میری سنو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو کیا کہا تھا؟ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے، سب کا خادم بنے. اگر آپ بڑا ہونا چاہتے ہیں تو ریس کیا ہے؟ سب سے چھوٹا بننے کی.
یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ہوں کس کی نظر میں؟ دنیا کی نظر میں نہیں ہوں گے. اگر آپ دنیا کی نظر میں بڑا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے کریکٹرسٹکس بیچ میں فرق بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ واقعی گریٹنس چاہتے ہیں، بڑا ہونا چاہتے ہیں، بڑا اجر چاہتے ہیں، تو آپ کیا ہوں گے؟ حلیم ہوں گے، اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے. اور یوحنا کتنا حلیم شخص ہے، اتنا حلیم شخص ہے کہ جب اس کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے کیا کہا؟ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. یوحنا نے کہا میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. پھر یوحنا نے کیا کہا؟ میں آپ تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں. اتنا بڑا پریویلیج ہے. 400 سال کے بعد ایک نبی اس دنیا میں آیا ہے اتنے بڑے پریویلیج کے ساتھ کہ وہ بادشاہ کو اناؤنس کرے، اور اس حد تک حلیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جب اس کے شاگردوں نے آ کر یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ وہ زیادہ شاگرد کرتا ہے، اپنی طرف سے تو کیا کی؟ ایک شکایت لگائی کہ یسوع مسیح زیادہ شاگرد کر رہا ہے تو دے نہ بہتے لوگ جاڑے نے. تو یوحنا نے کیا کہا؟ کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. اس نے ایکسیپٹ کیا کہ یسوع مسیح کو جو ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ آسمان سے ملا ہے. اور جب آسمان سے ملتا ہے تو اس نے کہا میری یہ خوشی پوری ہو گئی. یعنی جب بھی کوئی آپ کا بھائی بہن خدمت میں آگے بڑھتا ہے تو آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے باپ کا کام آگے بڑھتا ہے. ہمارے یہاں ایسا ایٹیچیوڈ نہیں ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اس کا ایٹیچیوڈ اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، اور میں ذاتی طور پر اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو جب بتایا گیا کہ یسوع مسیح زیادہ شاگرد کرتا ہے تو اس نے کہا ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں اور میری یہ خوشی پوری ہو گئی. وہ یسوع کے آگے بڑھنے میں خوش تھا. اور صحیح پہچان یہی ہے گریٹ آدمی کی، خدا کے بندے کی، کہ جب خدا کسی اور کو استعمال کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے تو وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. جو خوش نہیں ہوتا، جو روڑے اٹکاتا ہے، جو رکاوٹ بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا کام نہیں کر رہا، وہ خدا کا کام نہیں کر رہا. سو ہم نے دیکھا کہ یوحنا نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا، اس نے اس غلطی کا حل کیا. اسٹرانگ لوگ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں. وہ حلیم تھا، اس کے اندر بہت زیادہ حلیمی تھی، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھا. اور ایک اور بات، وہ اپنی کنوکشن میں کیا تھا؟ بہت مضبوط تھا. وہ اپنی کنوکشن میں کیا تھا؟ بہت مضبوط تھا. اس کا ارادہ بڑا مضبوط تھا. اب یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ کیونکہ حلیم ہے تو اس لیے جو مرضی اس سے کہلوا لو، اس کو جو مرضی کہہ دو، وہ دی تو کوئی گالی کوئی نہیں. یہ بات نہیں ہے. وہ بڑا کیا تھا؟ مضبوط تھا. کنوکشن رکھنے والا آدمی تھا. جس بات کو مانتا ہے اس پر قائم ہے، اس کے بارے میں پریچ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے. اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو گریٹ یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جس بات کو سچ مانتے ہیں اس پر کیا کرتے ہیں؟ قائم رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ متی کی انجیل میں دیکھیں، 11ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ تم بیابان میں کیا دیکھ؟ ان آیتوں کو آج سمجھ بھی لیں ساتھ ہی. اب یوحنا کے شاگرد آئے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح سے پوچھا ہے، لوگوں کے سامنے پوچھا ہے کہ یوحنا پوچھتا ہے کیا تو نبی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع مسیح نے بتایا کہ یہ معجزات جا کر اس سے بتاؤ. اب مبادا کے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ یار ہم تو یوحنا کو بہت بڑا نبی سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ اتنا کنوکشن رکھنے والا، اتنا اسٹرانگ آدمی کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے اندر تو شک پیدا ہو گیا. یہ تو شک کر رہا ہے، یہ تو پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو نہیں پتا. یہی بنتا ہے نا، لوگوں کی سوچ تو یہی بنتی ہے. پھر یسوع مسیح لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں یوحنا کے بارے میں، اور کیا کہتے ہیں؟ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ اس کا مطلب سمجھیں. کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ اس کا کیا جواب بنے گا؟ نو. اس سوال کا کیا جواب بنتا ہے؟ نو، نہیں. ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے، سرکنڈا آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ پانی کے کنارے اکثر آپ کو ملتا ہے. اور جیسے ہی ہوا چلتی ہے وہ ادھر کو چلے تو ادھر کو چلتی ہے تو ادھر کو.
جس طرف ہوا چلے گی سرکنڈا بھی اسی طرف چلے گا، لہروں کے ساتھ ایسے، ہوا کے ساتھ بھی اور پانی کی لہروں کے ساتھ بھی ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے. اور یہ اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی کنوکشنز میں ویک ہے، اپنے ارادے میں ویک ہے، کمزور ہے. پولس کیا کہتا ہے کہ ہر لہر کے ساتھ بہتے نہ پھریں. یعقوب کیا کہتا ہے کہ دو دلے مت بنو، قائم رہو. جو بات سوچتے ہو، جو تمہاری کنوکشن ہے، جو تم نے سیکھا ہے، اس پر قائم رہو. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نئی بات کے ساتھ، ہر نئی تعلیم کے ساتھ، ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ کیا کریں؟ بہتے اچھلتے نہ پھریں. آج ہمیں آ کے کوئی پراسپیرٹی گاسپل سکھاتا ہے، ہم اس کی طرف ہو جاتے ہیں. کل کو ہمیں کوئی کچھ سکھانا شروع کر دیتا ہے، ہم اس کی طرف چل پڑتے ہیں. کل کو کوئی تیسرا بندہ آ کے کچھ سکھاتا ہے. ہماری کیونکہ تعلیم سٹینڈنگ سٹرونگ نہیں ہے، ہم کنوکشن کے سٹرونگ لوگ نہیں ہیں، ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہتے پھرتے اور اچھلتے پھرتے ہیں. تو یسوع مسیح پوچھتے ہیں کیا تم ایک ایسے شخص کو دیکھنے گئے تھے وہاں پہ؟ مطلب پورے ملک سے ٹریول کر کے تم بیابان میں ایک شخص کے پاس تعلیم سننے گئے ہو، تو کیا اس لیے گئے تھے کہ وہاں پر جا کے ایک ایسے شخص کو دیکھو جو کہ ہوا کے ساتھ بہتا ہے یا ہلتا ہے، یا جو بات اس کو پیچھے لگا لے اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے؟ کیا ایسے شخص کو دیکھنے گئے تھے؟ ایسے شخص تو اگر ڈھونڈنے ہو تو کہاں ملیں گے؟ ہیکل میں ملیں گے. سارے فقی فریسی جو کہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر کسی سائڈ پر بھی ہو جاتے ہیں. آج بھی خیر بہت سارے لوگ ہیں اس طرح، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر، یا تعلیم نہ ہونے کے سبب سے، وہ پنجابی سے کہتے ہیں نہیں جنہیں لایا گلی وہ نہ تر چلی. تو یہ سرکنڈے والا حساب یہ ہے. وہ کسی سائڈ پہ بھی چل پڑتے ہیں کیونکہ ان کی سٹینڈنگ سٹرونگ نہیں ہے، وہ اپنی کنوکشن میں، ارادے میں مضبوط نہیں ہے. تو یسوع مسیح پوچھتے ہیں کیا تم ایک ایسے شخص کو دیکھنے گئے تھے؟ یوحنا ایسا شخص نہیں تھا. اور اس نے کس بات سے ثابت کیا؟ سارا اسرائیل خاموش ہے، ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی. کس نے کہا کہ تم نے غلط کیا، گناہ کیا؟ یوحنا نے کہا. کیا یہ لیڈرز نہیں تھے کہہ سکتے؟ لیڈرز بھی کہہ سکتے تھے نا ہیرودیس کو کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے، تم نے خلاف شرع کام کیا ہے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر کے. لیکن سارے ہی خاموش ہیں، سارے خاموش ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کنوکشن میں سٹرونگ نہیں ہیں، جس چیز کو سچ مانتے ہیں اس پر قائم نہیں ہیں. مفاد کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو بول نہیں سکتے تو چپ کر کے پھر بیٹھے رہو. پتہ تو ہے سالو غلط ہو رہا لیکن ہوں کی کریے، ساڈے کہڑے واسطے ہے یہ وہ فلاں فلاں. ایسے ہی ہے نا. لیکن یوحنا ایسا نہیں تھا. اس نے اس کو کہا، اس کے منہ پہ کہا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے. تم نے خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے. اس بات کی وجہ سے یوحنا کو اپنا سر کٹوانا پڑا. لیکن یوحنا نے یہ تو نہیں کہا، سال ہو گیا نا قید میں، تو وہ کہتا کہ چلو یار تھوڑا بہت نہ کمپرومائز کر لینے، اپنا بیان ہلکا کر لینے. تو کیا ہوگا؟ بچت ہو جائے گی، سزا ہو سکتا ہے چھوٹ ہی جاؤں. دیکھیں میں باہر جا کے خدا کی خدمت کروں گا. سوچ سکتا خدا مجھے استعمال کرے گا. مجھے کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ یار تسی بھی کو گورا لبو. مجھے نا اکثر لوگوں نے مشورہ دیا، میں کہ کیوں گورا لبا؟ دیکھو جی پیسے آن گے تو خدا دا کام اگے ودے گا. میں کہ جو خدا نے کام ودانا نا وہ بغیر گورے دے بھی ودا لے گا. تو مینوں تسی نا گوریاں دے پیچھے نہ لاؤ، تہاڈی مہربانی. سو یہ اکثر لوگ کمپرومائزز کرتے ہیں، وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ چلو چپ کر جاتے ہیں، نہیں بولتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی کنوکشن میں سٹرونگ نہیں ہے. جو بڑا بننا چاہتا ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی کنوکشن میں سٹرونگ ہوتا ہے. جو سچ ہے اس کو سچ کہتا ہے، جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کہتا ہے. کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو. یوحنا کا کلام بالکل ایسا تھا. اس کو پتا تھا ہیرودیس نے گناہ کیا، اس نے سب کے سامنے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے. تم نے کیا کیا؟ گناہ کیا. اور جب یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ سارے فقی فریسی یوحنا کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا تو ایلیا ہے، کیا تو وہ نبی ہے، تو یوحنا ان کو کیا کہتا ہے کہ وہ لیڈرز آ گئے، اب تو ان کے سامنے تو ذرا مجھے دھیان سے بات کرنی پڑی. کیا کہتا ہے؟ اے سانپ کے بچوں،
اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، یہ لوگ میرے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ لیڈرز ہیں، فقیہ ہیں، فریسی ہیں، یہ لیڈرز ہیں، یہ ان کے پاس بہت ساری طاقت ہے، بہت سارا اختیار ہے، یہ لوگوں کو میرے خلاف کر سکتے ہیں، مشکل پیدا کر سکتے ہیں، میری خدمت کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں. آج کل ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم بہت سارے لوگوں سے، صرف یہ سوچ کے کہ یار یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کریں گے. کیونکہ ہماری کنوکشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ہم اتنے ارادے کے مضبوط لوگ نہیں ہیں، ہم ارادے کے مضبوط لوگ نہیں ہیں اتنے جتنا یوحنا تھا. تو اس نے کہا اے سانپ کے بچوں، اے سانپ کے بچوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کسی کو بولیں سانپ کے بچوں، مطلب یہ ہے کہ جو سچ تھا، جو کلام وہ لے کے آیا تھا، جو بات وہ کہنا چاہتا تھا، اس نے بلا خوف اپنی اس بات کو کہا، بغیر کسی کے ڈرے. چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے وہ ہیرودیس ہے، چاہے وہ فقیہ فریسی ہیں، اس نے اپنی بات کو پورا بیان کیا، پورا پہنچایا، جس چیز کو وہ سچ سمجھتا تھا. ڈرا نہیں اور گھبرایا نہیں، اپنی کنوکشن میں بہت اسٹرانگ تھا. اچھا، اس سے آگے پڑھیں ذرا. تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں. یہ پھر سوال کیا ہے یسوع مسیح نے کہ تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ اس کا بھی جواب کیا بنتا ہے؟ نو. کیوں؟ کیونکہ یوحنا کیا پہنتا تھا؟ اونٹ کے چمڑے کا لباس. اور کھاتا کیا تھا؟ جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھاتا تھا. یعنی وہ بچپن سے ہی اس نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا تھا. ہائی کالنگ میں اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، مقدس کیا، الگ کیا، اور سیلف ڈینائل میں تھا. کیا تھا؟ سیلف ڈینائل میں تھا. یعنی اس نے خود انکاری کی زندگی گزاری، خود انکاری کی زندگی گزاری. اس نے بڑی بڑی چیزوں کی، بڑی بڑی دولت کی، اچھے کپڑوں کی، ان ساری چیزوں کی خواہش نہیں کی، بلکہ اس کی زندگی میں ایک ہی خواہش تھی کہ جس مقصد کے لیے وہ بھیجا گیا ہے وہ اس مقصد کو کیا کرے؟ پورا کرے. اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی ساری زندگی کیا رہا؟ سیپریٹ رہا، الگ رہا. اس نے اپنے آپ کو ساری شان و شوکت سے، کپڑوں سے، اچھے اچھے کھانے پینے سے، ہر چیز سے کیا رکھا؟ الگ رکھا. اپنے آپ کو سیپریٹ رکھا، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھا. اور اس دنیا کی بھیڑ میں گم نہیں ہو گیا، یا ویسا ہی نہیں کرنا شروع کر دیا جس طرح سے دنیا کرتی ہے. تو اس کی زندگی میں کیا تھا؟ کنوکشن تھی اور سیلف ڈینائل تھا. اس نے بڑی بڑی چیزوں کی خواہش نہیں کی، اپنے آپ کو سیپریٹ کیا، الگ کیا، پاک کیا. اور ہم پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب ہم اعمال کی کتاب کو سیکھ رہے تھے کہ جو ایک عہد باندھا جاتا تھا جس کو نازرائٹ واو کہتے تھے، یا نذیر، خدا ان کے لیے نذیر، اور یہ مختلف دنوں کے لیے ہوتے تھے. یعنی مہینے کے لیے آئی تھنک مجھے دن بھول گئے ہیں، 100 دن آئی تھنک میکسیمم ٹائم تھا. تو یہ 2-3 بریکٹس تھیں جس میں آپ ایک عہد باندھ سکتے تھے، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، اور ہر قسم کی میں سے اور بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن یوحنا کیا تھا؟ یہ عمر بھر کے لیے کیا تھا؟ خداوند کا نذیر تھا، عمر بھر کے لیے. اور کون سا شخص تھا؟ 2 اور لوگ ہیں کلام میں، سیمسن اور سیمویل. اچھا، یہ تو تھی اس کی پرسنل کیریکٹر کی بات کہ پرسنلی اس کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں تھیں. وہ اسٹرانگ کنوکشن رکھنے والا آدمی ہے، وہ اپنی ویکنس کو ماننے والا آدمی ہے، اس کو حل کرنے والا، اس پر قابو پانے والا ہے. وہ سیلف ڈینائل میں زندگی گزارتا ہے، خود انکاری کی زندگی گزارتا ہے، وہ بڑی بڑی چیزوں کی خواہش نہیں کرتا، اور وہ حلیم ہے، انتہائی حلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بولڈ بھی ہے. جس بات کو وہ سچ مانتا ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے. آئیے دوسرے اینگل پر غور کرتے ہیں، اور وہ ہے اس کی کالنگ. آئیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل میں دیکھیں. پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، 13ویں آیت سے پڑھتا ہوں. مگر فرشتے نے اس سے کہا ہے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا،
اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ یہ یوحنا کے بارے میں فرشتے نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ پہلی بات اس نے کیا کی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ اب روح القدس سے بھرنا جو ہے معمور ہونا، ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جس طرح ایک کشتی ہے اور اس کے اوپر ایک تمبو سا ہوتا ہے کپڑا، اور اس میں ہوا بھرتی ہے اور وہ اس کشتی کو دھکیلتی ہے، چلاتی ہے۔ یہ ایک بھرنا ہے جو کنٹینیوس بھرنا ہوتا ہے، اور کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ روح سے بھرتے جاؤ، معمور ہوتے جاؤ۔ اور دوسرا بھرنا کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹک، جس طرح ایک گلاس ہے تو اس میں آپ پانی ڈال کے اس کو بھر دیتے ہیں، یہ والا بھرنا نہیں ہے۔ وہ بھرنا کون سا ہے؟ جس طرح کشتی کا جو ہے وہ کپڑا یا تمبو سا ہوتا ہے، اور جس طرح ہم غصے سے بھر جاتے ہیں، سیم لفظ استعمال کیا گیا غصے سے بھرنے کے لیے اور روح سے بھرنے کے لیے۔ تو ہمیں کون کنٹرول کرتا ہے؟ جب غصے سے بھرتے ہیں تو کون کنٹرول کرتا ہے؟ غصہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کہتے نہیں لوگ یار مینوں غصے سے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہویا کی۔ تو جب آپ روح سے بھرتے ہیں تو آپ کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ روح القدس۔ آپ اپنی زندگی کا سارا کنٹرول کس کو دے دیتے ہیں؟ خدا کے روح کو۔ اور یہ وہ بچہ ہے، اور ہم تو بڑے ہو کے خدا کے روح سے بھرتے ہیں نا جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ یوحنا بچپن سے اپنی ماں کے پیٹ سے کیا تھا؟ روح القدس سے معمور تھا۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ماں کے پیٹ سے وہ روح القدس سے معمور ہے۔ پولس بھی کیا کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے ماں کے پیٹ سے چن لیا گیا۔ اور کس کے بارے میں؟ یرمیا نے بھی یہی بات کی۔ اچھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ روح القدس سے معمور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی ایک ایسی زندگی ہے جس کو روح القدس کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ لائف ہے، یعنی کنسیپشن پر کیا ہوتا ہے؟ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ابارشن جو ہے وہ کلنگ ہے، وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب بھی کوئی آپ کسی بھی بچے کو جان بوجھ کر ابارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایک زندگی کو ختم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ذرا سیدھے طریقے سے قتل کرتے ہیں، کچھ ذرا دوسرے طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو وہ برا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ اتنا ہی برا۔ اور وہ کیا ہے؟ عورتیں گرم چیزیں کھانا شروع کر دیتی ہیں، یعنی اونج نہیں مرنا تے اس طرح سے۔ تو بیسیکلی آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ اگر عورتیں گرم چیزیں بھی کھا کے بچے کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں تو بیسیکلی وہ قتل ہی کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو اس کو جائز نہ سمجھیں، اس کو ٹھیک نہ سمجھیں، کوئی بھی اس کو ٹھیک نہ سمجھے کہ جی اب کنسیپشن تو ہو گئی ہے تو اب ویسے تو چلیں گناہ ہو جائے گا، تو گرم چیزیں آپ کسی کو کھلا کے بھی تو مار سکتے ہیں نا، بڑے کو بھی مار سکتے ہیں غلط چیز کھلا کے۔ تو یہی آپ اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہیں کہ جی میں گرم چیزیں کھاؤں، میں ایسی چیزیں کھاؤں کہ یہ خود ہی ختم ہو جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کلنگ ہے۔ یعنی لائف کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہاں پر بہت بڑا سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی دنیا میں آنے کے بعد لائف ہے۔ اور بہت سارے ممالک میں اس کو جو پرو لائف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابارشن ٹھیک ہے جی، یہ کوئی قتل نہیں ہے۔ لیکن کلام کیا بیان کرتا ہے کہ پیٹ میں ہی ایک ایسی زندگی موجود ہو سکتی ہے جس کو روح القدس کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس زندگی کو ختم کریں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قتل کرتے ہیں۔ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ یہ اس کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح کی سیلف ڈینائل کی زندگی وہ گزارے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ ایک بہت اہم بات جو کہ یوحنا کا سب سے بڑا رول تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ خداوند کا پیش رو تھا۔ خداوند کا پیش رو تھا۔ مشرق میں خاص طور پر جب بادشاہ جاتا تھا تو وہ اپنے آگے ایک پیش رو کو بھیجا کرتا تھا،
اور اس کا کام تھا سڑک کو تیار کرنا، راستے کو تیار کرنا اور لوگوں کو تیار کرنا کہ لوگ ریڈی ہو جائیں، بادشاہ آ رہا ہے۔ یوحنا کا یہی مقصد تھا، اور اسی مقصد کی وجہ سے یوحنا کو کیا کہا گیا ہے؟ سب سے بڑا آدمی کہا گیا ہے۔ یوحنا کو سب سے بڑا آدمی کہا گیا ہے کیونکہ خدا مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے، اور یوحنا کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ بتائے گا، وہ اشارہ کرے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ مسیح کون ہے، مجسم خدا کون ہے۔ یہ یوحنا کی ذمہ داری تھی۔ اتنا بڑا پریویلیج آج تک کسی کو نہیں ملا، اور یہ کس کو ملا؟ یوحنا کو ملا۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یوحنا کی انجیل میں لوگوں نے پوچھا اس سے کہ کیا تو ایلیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں، میں ایلیا نہیں ہوں۔ آئیے میرے ساتھ متی کی انجیل دیکھیں ذرا، 11ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے، جس کے سننے کے کان ہوں۔ ملاکی نبی کی کتاب میں ایلیا کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں ملاکی 4 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں۔ یہ آخری 2 آیتیں ہیں پرانے عہد نامے میں۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ میں ایلیا کو بھیجوں گا، اور یوحنا کیا ہے؟ یسوع مسیح کا پیش رو ہے، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں آیا ہے۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔ لیکن لوکا کی انجیل کیا بیان کرتی ہے کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی بادشاہی کا اعلان کیا، انہوں نے اپنی بادشاہی کا اعلان کیا۔ میں آسان ترین الفاظ میں آپ کو بتانے لگا، جن لوگوں، اور یسوع مسیح نے کہا، کیا کہا؟ چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ جو لوگ مانیں گے، جو یسوع مسیح کو قبول کریں گے، ان کے لیے یہ نبوت کیا ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے۔ یہ فگریٹو پروفیسی پوری ہوتی ہے، یہ فگریٹو ہے، یہ ایکچول ایلیا نہیں آیا، بلکہ ایلیا کی روح اور قوت میں ایک نبی آیا ہے جس نے اس پروفیسی کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے۔ جو یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ نجات دہندہ قبول کریں گے، ان کے لیے یہ پروفیسی پوری ہو گئی۔ یہ پروفیسی 2 پارٹس میں ہے، 2 پارٹس میں ہے، لیکن جن لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، اوور آل یہ پروفیسی کب پوری ہوگی؟ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ پر۔ ایلیا البتہ آئے گا، کلام کیا کہتا ہے؟ ایلیا البتہ آئے گا، یعنی ایک دوسری دفعہ اس پروفیسی کا پورا ہونا باقی ہے۔ اگر سب کے سب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے، سب کے سب یسوع مسیح کو، بنی اسرائیل قبول کر لیتے، اس کی بادشاہت آ جاتی، تو یہ پروفیسی مکمل فلفلڈ ہو جاتی، مکمل طور پر فلفل ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ یسوع مسیح کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، سو ایک سیکنڈ کمنگ یسوع مسیح کی باقی، اور خدا کو تو پتا تھا یہ ایسے ہی ہوگا۔ سو یہ پروفیسی 2 پارٹس میں پوری ہوگی۔ جنہوں نے قبول کر لیا ان کے لیے ایلیا یہی ہے، وہ آ چکا، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا، جو سیکنڈ کمنگ میں قبول کریں گے، ان کے لیے اس پروفیسی کا پورا ہونا باقی ہے۔ اچھا، ایک لاسٹ بات میں کرتا ہوں کہ اس کی منسٹری کا امپیکٹ کیا تھا۔ سارے کا سارا ملک جو ہے وہ نکل کر اس کے پاس آتا ہے، سارا ملک اس کے پاس آتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اور جو جنرل کنورژن کی بات کی گئی ہے کہ باپ کا دل بیٹے کی طرف پھیرے گا، اس سے یہی مراد ہے کہ لوگ توبہ کریں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ ایک آخری بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے تعلق سے، متی کی انجیل اس کا 11واں باب دیکھیں۔ یہاں پر 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوحنا کی جو گریٹنس ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ انسانی اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کو اتنا بڑا استحقاق دیا گیا، اتنا بڑا پریویلیج دیا گیا کہ وہ مجسم خدا کے بارے میں لوگوں کو بتا سکے، اشارہ کر سکے کہ یہ ہے مجسم خدا، اس کو بپتسمہ دے سکے۔
لوگوں نے اس کے بارے میں نبوتیں کی، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی نبیوں نے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا پیش رو ہونا جسمانی طور پر اس دنیا میں اور لوگوں کو بتانا کہ یہ ہے خدا کا برہ، یہ مسیح ہے، یہ سب سے بڑا استحقاق اور پریویلیج ہے۔ اسی پریویلیج کی وجہ سے اس کو یسوع مسیح نے کہا کہ اتنا بڑا پریویلیج کسی انسان کو نہیں ملا۔ انسانی طور پر یہ سب سے بڑا پریویلیج ہے جو کوئی انسان پا سکتا ہے نا۔ آپ اگر سوچیں کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ ہونا سب سے بڑا پریویلیج ہے اس دنیا میں آج، دنیاوی طور پہ بہت سارے لوگ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پر مجسم خدا اس دنیا میں آیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا کہ یہ خدا ہے، یہ سب سے بڑا پریویلیج تھا۔ اور یہ پریویلیج کس کو ملا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو۔ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، وہ ان تمام باتوں پر پورا اترا جو فرشتے نے کہی تھیں، اس کو یہ پریویلیج ملا۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ مطلب کیا؟ جسمانی طور پر بڑے سے بڑا ٹائٹل، سب سے بڑا ٹائٹل، روحانی طور پر سب سے چھوٹے شخص سے بھی کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ یعنی جسمانی طور پر آپ کے پاس جتنا مرضی بڑا عہدہ ہے، جو مرضی ہیں آپ، توپ ہیں دنیا میں جو بھی ہیں، لیکن آپ روحانی طور پر جو شخص چھوٹے سے چھوٹا ہے اس سے بھی کیا ہے؟ وہ زیادہ اہم ہے، زیادہ بڑا ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں جو چھوٹا ہے وہ اس دنیا میں سب سے بڑا پریویلیج رکھنے والے شخص سے بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ پریویلیج دیا گیا ہے۔ یوحنا روح القدس سے معمور تھا، ہم بھی روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں، ہم بھی سیلف ڈینائل میں زندگی گزار سکتے ہیں، ہم بھی اپنی کمزوریوں کا اقرار کر کے ان پر غالب آ سکتے ہیں، ہم بھی اسٹرانگ کنوکشن رکھ سکتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے اندر کنورژن کا کام کر سکتے ہیں کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف پھیریں اور لوگوں کو خدا کے پاس لائیں۔ جو کام یوحنا نے کیا لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتائیں، وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔ خدا نے آپ کو بھی یہ پریویلیج دیا ہے، یہ استحقاق دیا ہے، یہ فضل دیا ہے کہ آپ لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتائیں اور اس طرح کی زندگی گزار سکیں جو یوحنا نے گزاری ہے۔ یہ آپ پر اور مجھ پر منحصر ہے کہ کیا ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔